لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 38 حدیث نمبر 106 باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا گناہ۔ جو نبی کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو آپ نے نہیں فرمائی تو ایسے آدمی کے لیے کیا وعید ہے، کیا اس کے لیے گناہ اور سزا ہے، اس کا بیان۔ گزشتہ باب میں تعلیم اور تبلیغ کا تذکرہ تھا کہ تعلیم و تبلیغ یہ ہر ایک کو ادا کرنی چاہیے۔ اس کے اندر تعمیم بھی تھی، تکثیر بھی تھی۔ تعمیم کا معنی ہر خاص عام، اس کو یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں کذب وغیرہ کا احتمال ہوتا ہے کہ جب ہر ایک کے ذمہ یہ ہے کہ جس کو جو بھی مسئلہ پہنچے، جو بھی حدیث پہنچے، وہ آگے ابلاغ کرے، تو اس قدر کذب کا خدشہ تھا تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب لا کر یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ دین کی بات آگے پہنچانا یہ ضروری تو ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ جو تحقیق کرنے کے بعد ثابت ہو، جس بات کی نسبت حقیقتاً اللہ اس کے رسول کی طرف کرنا درست ہو، دلائل سے ثابت ہو کہ یہ قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، اسی کو آگے بیان کرنا چاہیے۔ ارادتاً یا غیر ارادتاً جھوٹ بولنا یہ درست نہیں ہے۔ غیر ارادتاً اگرچہ اس کی وہ گرفت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر احتیاط والا پہلو کرے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات بیان کرے۔ حدیث نمبر 106 قال حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ قال اخبرنی منصور۔ منصور سے مراد منصور بن معتمر کوفی ہیں اور یہ صغیر تابعیوں میں سے ہیں۔ قال سمعت ربی بن الحراش، ربی بن حراش یہ بھی تابعین میں سے ہیں، لیکن بہت نیک اور صالح اور ہمیشہ صدق و وفا والے تھے۔ ان کے بارے میں سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحہ 360 پر اور تہذیب الکمال جلد 9 صفحہ 56 پر بڑا ایک حیرت والا اور عجیب واقعہ بھی بیان ہے کہ حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم تو معروف ہی تھا، وہ اس کے دونوں بیٹوں پر کسی مسئلہ کی وجہ سے ناراض ہو گیا۔ ربی بن حراش کے 2 بیٹے تھے، دونوں پر حجاج بن یوسف کسی مسئلہ میں ناراض ہوا، اور اس کی ناراضگی کا مطلب یہی تھا کہ گردن جو تن سے الگ ہے، اس نے اپنے پولیس کے آدمی بھیجے کہ ان کو پکڑ کر لاؤ۔ جب انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، تلاشی لی، لیکن وہ ربی کے دونوں بیٹے نہ ملے تھے۔ وہ گھر میں ہی لیکن کسی ایسی جگہ چھپ گئے کہ پولیس والوں کو نہ ملے۔ وہ واپس گئے، جا کر حجاج کو بتلایا کہ ہم نے پورے گھر کی تلاشی لی لیکن وہ نہیں ملے۔ حجاج کہنے لگا کیا تم نے ان کے باپ ربی سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ باپ بتلاتا ہے۔ جب اس کے باپ کو بھی پتا ہے کہ یہ گرفتار کرنے کے بعد ان کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا تو وہ کیسے بتلائے گا؟ تو حجاج کہنے لگا کہ نہیں، ربی بن حراش نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جاؤ اس سے پوچھو۔ پولیس والے آئے، انہوں نے پوچھا کہ تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ اب دیکھیے کہ باپ کو پتہ ہے کہ میرے بیٹوں کو گرفتاری کے بعد ان کی گردن اتار دی جائے گی، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے واضح طور پر بتلا دیا کہ گھر کی فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں۔
پولیس والے گئے تو وہاں واقعی چھپے ہوئے تھے اور ان سے گرفتار کر لیا، حجاج کے سامنے پیش کیا۔ حجاج نے پوچھا کہ اب کہاں سے ملے؟ انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے ان کے باپ ربی سے پوچھا تو انہوں نے بتلا دیا کہ فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو حجاج نے کہا کہ ان کی سزا تو قتل تھی، لیکن ان کے باپ کی صداقت اور سچائی کی وجہ سے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اس قدر یہ ربی بن حراش صدق و وفا اور نیکی اور تقوی والے تھے۔ فرماتے ہیں سمیت علی، میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، فإنہ من کذب علی فلیلج النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، آگ میں داخل ہو جائے۔ یہ روایت بہت سارے صحابہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، یعنی تواتر کے حد تک یہ پہنچی ہوئی ہے۔ ابراہیم حربی اور امام بزار نے 40 صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس روایت کو 40 صحابہ بیان کرنے والے ہیں، البتہ بعض الفاظ کے اندر معمولی سا فرق ہے۔ ابو بکر سیرفی نے 60 صحابہ کا تذکرہ کیا ہے اور امام ابن مندہ نے 87 تک بیان کیا ہے، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ صحابہ کا تذکرہ کیا جو اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو جب صحابہ کی اتنی بڑی تعداد ہے تو بعد والے روات تابعین، تبع تابعین اور بعد تو بہت زیادہ ان کی تعداد ہے، گویا کہ یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو آپ نے نہ فرمائی ہو، یا ایسے کام کی نسبت کرنا جو آپ نے نہ کیا ہو، اور اسی طرح کوئی تقریری حدیث بھی جو آپ کے سامنے یا آپ کے زمانہ میں نہ کام کیا گیا اور اس کی نسبت کر دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بعض لوگ اس روایت کا غلط مفہوم، اس کو توڑ مروڑ کر اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے اس کے اندر ہیلے سازیاں کرتے ہیں۔ مثلا بعض نے یہ اصول بنا لیا کہ ترغیب و ترہیب کے اندر اس طرح کی روایات جو نبی نے نہیں بھی فرمائی، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض نے جو کرامیہ وغیرہ نے یہ مفہوم نکال لیا کہ یہاں الفاظ یہ ہیں کہ لا تکذبوا علی، جب کاذبہ کا صلہ علی آئے تو اس کا معنی تھا کس کے خلاف جھوٹ بولا، کس کی مخالفت میں، تو معنی اس کا یہ کہ میرے خلاف جھوٹ نہ بولو۔ لیکن اگر کسی کی حمایت کے اندر جھوٹ بولا جائے، کسی کی تائید کے لیے جھوٹ بولا جائے تو اس کا کہتے ہیں کہ یہ جواز ہے۔ تو مثلا ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے روایات گھڑنا اور نبی کی طرف نسبت کرنا، یہ نبی کے اوپر جھوٹ نہیں ہے، یہ نبی کی خاطر، نبی کی تائید کے اندر جھوٹ ہے۔ یہ اس طرح کے الٹے سیدھے الفاظ کو ترتیب دے کر بعد نے یہ ترغیب اور ترہیب والی روایات کو وضع کرنے کا جواز نکال لیا، اور اس کے لیے مسند بزار کی حدیث نمبر 1876 کو دلیل بھی بنا لیا، جس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ من کاذب علی لیضل بہ الناس، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ تو جو ترغیب اور ترہیب کے لیے روایات اپنی طرف سے گھڑ کر نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ منع ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں، کیونکہ لیضل بہ الناس کا مطلب کہ نبی پر وہ جھوٹ بولے جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے تو وہ تو حرام ممنوع ہے۔ تو جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ الٹا دین کی طرف لانے کے لیے ہے، مثلا ترغیب دلانا، یہ چھوٹا سا کام کرو گے اتنا ثواب، یہ کام کرو گے اتنا ثواب، معمولی کام پر 70 80 حجوں کا ثواب دے دینا، اور اسی طرح ترہیب دلانے کے لیے کہ کوئی چھوٹا سا گناہ کرنا تو اس کے لیے جہنم کی بڑی سخت وعیدیں بڑی گاڑ کر سنا دینا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ حدیثیں نہیں وضع کرتے، ہم تو لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے،
تو جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہو وہ منع ہے، یہ منع نہیں ہے۔ حالانکہ پہلی بات یہ کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کے مرسل اور متصل ہونے کے اندر کافی اختلاف ہے۔ راجح بات یہ کہ یہ مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت حجت اور دلیل نہیں ہوتی۔ بالفرض اگر یہ ثابت بھی ہو تو لیدل بہ الناس کے اندر یہ لام یہ علت کے لیے نہیں ہے، بلکہ بھی یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذب لیضل الناس، کہ جو کون ظالم زیادہ ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ تو یہ لام تعلیل کی بجائے سیرورت کا یہ بنے گا کہ نتیجہ جس کا یہ نکلے گا کہ جو نبی پر جھوٹ بولے گا تو اس کا آخر کار انجام کیا ہوگا کہ نبی کے فرامین جو آپ نے فرمائے تھے ان کے اندر تبدیلی کرے گا، یا آپ نے نہیں فرمائے تو ان کے اندر اور باتوں کو داخل کر کے آپ کی اصل باتوں کو گڑبڑ کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ بہرحال اس طرح کی یہ تعویلیں کرنا یہ تمام کی تمام باطل ہیں۔ تو کسی طرح کی بھی بات جو نبی نے نہیں فرمائی، جو کام آپ نے نہیں کیا، آپ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث نمبر 107 قال حدثنا ابو الولید سے مراد ہشام بن عبد الملک طیالسی ہیں۔ قال حدثنا شعبۃ عن جامع بن شداد عن عامر بن عبداللہ ابن زبیر۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر یہ بھی علم کے ساتھ عمل اور نیکی تقوی کے اندر بہت زیادہ تھے۔ ایک مرتبہ یہ سخت بیمار ہو گئے، مغرب کی اذان سنی تو مسجد میں لے جانے پر اصرار کیا۔ تمام گھر والے کہہ رہے تھے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تو آپ نماز گھر میں پڑھیں۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو ان کا بار بار اصرار یہ تھا کہ مجھے اٹھا کر کسی نہ کسی طرح چلا کر مسجد میں پہنچا دو، اور فرمانے لگے اسمع داعی اللہ فلا اجیبہ، میں اللہ کے داعی کی آواز سنوں، اذان اپنے کان سے سن لوں اور پھر میں اس کی اجابت نہ کروں تو مجھے کسی نہ کسی طرح سہارا دے کر مجھے مسجد تک لے جاؤ۔ چنانچہ اصرار کرنے پر ان کو مسجد تک پہنچایا گیا۔ مغرب کی نماز تھی، پہلی رکعتی بمشکل ادا کی تھی تو روح ان کی پرواز کر گئی۔ انداز کیجئے کہ ہمارے اسلاف کا نیکی اور تقوی کے ساتھ کس قدر لگن اور شوق تھا کہ سخت بیماری کے عالم کے اندر بھی، حتیٰ کہ ایک رکعتی ادا کرنے کے بعد ان کی روح بھی پرواز ہوگی، اتنی تکلیف میں ہے، لیکن پھر بھی باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا واقعہ سیر اعلام نبلاء جلد 5 صفحہ 220 پر ہے۔ ان ابیہ قال قلت للزبیر، عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کو کہا کہ قلت للزبیر انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں سنتا آپ سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کریں، کما یحدث فلان و فلان، جس طرح کہ فلاں بیان کرتے ہیں۔ فلاں صحابہ جب وہ نبی کی بہت زیادہ روایات بیان کرتے ہیں، اور ابا جان آپ اتنی روایات کیوں نہیں بیان کرتے؟ فلاں اور فلاں سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، جس طرح کہ سنن ابن ماجہ کے حدیث نمبر 36 میں اور مسند احمد کی جلد 1 صفحہ 165 پر اس کی صراحت بھی ہے۔ کالا تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اما انی لم افارق ہو، خبردار توجہ سے سنیں کہ بے شک میں آپ سے جدا نہیں رہا۔ یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کی مجلس کے اندر زیادہ نہیں جاتا تھا، کوئی میں نے آپ کی زیادہ روایات نہیں سنی، یہ بات نہیں ہے، میں بلکہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، میں آپ سے جدا نہیں ہوا۔ جدا نہ ہونے سے مراد کہ اکثر مجالس کے اندر، اکثر تعلیمی مجلسوں کے اندر ساتھ رہا، باقی کبھی تو انسان الگ ہو ہی جاتا ہے۔ ویسے ہجرت حبشہ جب انہوں نے کی ہے اس وقت بھی الگ ہوئے ہیں، تو مطلب یہ کہ اکثر مجالس میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، اس لیے بہت ساری آپ کی روایات میں نے سنی ہیں اور بہت سارے اعمال آپ کے دیکھے ہیں۔ ولیکن سمیت ہو یقول، وجہ یہ ہے کہ میں زیادہ روایتیں کیوں نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من کاذب علیہ،
جس نے مجھ پر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو میں یہ ڈرتے ہوئے زیادہ روایات بیان نہیں کرتا کہ کہیں کوئی ایسا لفظ زبان سے ادا نہ ہو جائے، کوئی ایسی روایت زبان سے ادا نہ ہو جائے کہ جس کے اندر کسی لفظ کی کمی بیشی ہو، اور کمی بیشی کی وجہ سے میں اس وعید کا کہیں مستحق نہ بن جاؤں۔ یہ تھا صحابہ کرام کس قدر احتیاط کرتے کہ وہ روایت جو بالکل ان کو 100% یقین ہوتا کہ ہو بہو یہی نبی کے الفاظ ہیں، تب وہ بیان کرتے، جس کے اندر معمولی سا بھی ان کو خدشہ ہوتا اس کو بیان ہی نہ کرتے۔ حدیث نمبر 108، قال حدثنا ابو معمر امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ، نام ان کا عبداللہ بن عمر ہے۔ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال انس انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو ہو ضمیر شان کی ہے، وہ ضمیر جس کا پیچھے مرجع نہ ہو، اگر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان، اگر مؤنث ہے تو اس کو ضمیر قصہ، نحویوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ شان یہ ہے لیمنعنی، مجھے روکتی ہے، ان احدثکم حدیثا کثیرا، کہ میں بہت زیادہ حدیثوں کو بیان کروں، انن وہ یہ بات مجھے روکتی ہے، مجھے بہت زیادہ روایات بیان کرنے سے کون سی چیز ماننی ہے، کون سی رکاوٹ ہے، وہ آگے جو حدیث بیان کی یہ ماننی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علیہ کاذبا، جس نے آمدن مجھ پر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ نبی کا یہ فرمان یہ مجھے زیادہ روایات بیان کرنے سے روکتا ہے کہ میں ڈرتا بیان نہیں کرتا کہ کہیں لفظ کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، اگرچہ اس کے اندر لفظ من تعمدہ ہے کہ جو آمدن جھوٹ بولے، لیکن صحابہ کرام اس کے باوجود اس سے بڑا احتیاط کرتے کہ کہیں غفلت اور لا علمی اور انجانے کے اندر بھی کوئی لفظ ہماری زبان سے ایسا ادا نہ ہو جائے، ہاں جس کے بارے میں پورا یقین اور اعتماد ہوتا اسی کو بیان کرتے۔ اب دیکھیے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک نبی کے خادم رہے ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، تو 10 سال تک خدمت کیا اور ان سے روایتیں صرف 1286 ہیں، صرف 1286 روایات ان سے مروی ہیں، جن میں سے 168 وہ بخاری مسلم میں ہیں، اور 83 روایتیں صرف امام بخاری ان کو بیان کرنے میں منفرد ہیں، یعنی صحیح بخاری کے اندر 83 روایات انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب 10 سال نبی کی خدمت میں آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات سننے اور دیکھنے کا موقع ملا، لیکن روایات جو انہوں نے بیان کی وہ کل 1286 1286 ہیں۔ یہ بھی اتنی تعداد، اگرچہ یہ تعداد بھی کہ بڑی ہے، لیکن چونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت طویل تھی، بہت لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اتنی لمبی عمر کے اندر کتنی بھی وہ احتیاط کرتے بیان کرنے میں، تو پھر بھی گاہے بگاہے لوگوں کو مسئلے مسائل احکام بتلانے پڑتے، اس کی وجہ سے اتنی کثرت پھر بھی ہوئی ہے۔ ثابت امام بخاری رحمہ اللہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات بیان کرنے میں پوری کی پوری احتیاط کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 109، قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقول علیہ ما لم اقل، جو میرے ذمہ وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اس کے اندر بھی سخت وعید بیان کی کہ جو بات میں نے نہیں کی، جو فعل میں نے نہیں کیا، تو وہ میری طرف نسبت کرے تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو آج کے دور کے اندر ہمارے ہاں یہ موبائل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو بغیر تحقیق کے سنی سنائی روایات کو اگر سینڈ کرتے رہتے ہیں، اس کا نہ آگا نہ پیچھا پتہ ہی نہیں ہے، اور بعض آمدن جھوٹ بولتے ہیں، یہ روایت بخاری کی ہے، حدیث نمبر فلاں ہے، حالانکہ وہ بخاری میں چھوڑ کر کئی سنن کے اندر بھی نہیں ہوتی، ایسے حدیث کا نمبر دے دیں گے، اور لوگ اکثر جو وہ
اس چیز کی اتنی کوشش ہی نہیں کرنے والے کو کئی بخاری میں دیکھ لیں، ان بیچاروں نے بخاری کی کبھی کتاب نہیں دیکھی ہوتی، وہ آگے سینڈ کرتے ہیں اس اعتماد پر کہ اس کا دیکھو صفحہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا بھی حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، یہ تمام ہوتا جھوٹ ہے۔ حالانکہ پوری بخاری میں پوری صحاح ستہ کے اندر نہیں ہوتی، کتب تسعہ کے اندر نہیں ہوتی، پتہ نہیں کہاں سے موضوع قسم کی روایات ہوتی ہے، یا اصل الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، بیان کچھ اور کیے گئے ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے۔ ایسی روایات آج کل موبائلوں پر اور باقی نیٹ پر چلتی ہیں کہ جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بھی ساتھی اپنے موبائل پر کوئی حدیث دیکھے تو اس کو چاہیے یا تو خود تحقیق کرے یا اہل علم سے اس کی تحقیق کروا کے پھر آگے سینڈ کرے۔ یہ روایت یہ اس کا ایک خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 23 روایات ایسی ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ ثلاثیات سے مراد کہ صرف 3 واسطوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سند پہنچتی ہے، اور یہ امام بخاری کو اپنے ہم عصروں پر یہ ایک فضیلت حاصل ہے کہ ان کی اس عظیم کتاب کے اندر 23 ثلاثیات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں کسی اور محدث کو یہ شرف حاصل نہیں، تو ان میں سے یہ پہلی روایت ہے جو ثلاثیات میں سے ہے۔ اب دیکھیے کہ 3 راوی ہیں، امام بخاری کے شیخ مکی بن ابراہیم، دوسرے ان کے شیخ یزید بن ابی عبید، اور تیسرے ان کے شیخ سلمہ۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتے سمیت النبی، تو یعنی امام بخاری اور نبی کے درمیان سے 3 واسطے ہیں، اس لیے اس کو ثلاثیات میں سے، اور یہ صحیح بخاری کی پہلی ثلاثیات میں سے ہے۔ حدیث نمبر 110، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل تبوذکی ہیں جو امام بخاری کے شیخ ہیں۔ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی حسین، ابی حسین سے مراد عثمان بن عاصم ابی حسین ہیں۔ عن ابی صالح، وہ ابو صالح سے بیان کرتے ہیں، ابو صالح سے مراد ذکوان السمان ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسموا باسمی ولا تقنوا بکنیتی، آپ نے فرمایا کہ تم نام رکھو میرے نام کے ساتھ، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، ولا تقنوا، اور نہ کنیت رکھو، بکنیتی، میری کنیت پر، میری کنیت پر کنیت نہ رکھا کرو۔ آپ کی کنیت ابو القاسم، تم اپنے بچوں کا نام ابو القاسم نہ رکھو۔ ایک بات تو آپ نے یہ بیان کی، اس کے اندر اب اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا یہ آپ کی زندگی کے اندر یہ بات تھی یا آپ کی زندگی کے بعد بھی یہ ممانعت موجود ہے۔ امام شافعی اور اہل ظواہر کے نزدیک یہ ممانعت ہمیشہ کے لیے ہے کہ نبی کا نام محمد اور احمد یہ تو نام رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کنیت ابو القاسم یہ رکھنی درست نہیں ہے۔ لیکن امام مالک اور جمہور اہل علم کے نزدیک یہ ممانعت آپ کی زندگی میں تھی، تو گویا کہ اب یہ حدیث ان کے نزدیک منسوخ ہے، اب آپ کی کنیت بھی اور آپ کے نام پر نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ امام ابن جریر کے نزدیک یہ نہی تنزیہ کی ہے، یعنی حرام تو نہیں ہے، بہتر افضل یہ ہے کہ آپ کی کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھی جائے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک ابو القاسم کنیت اس کے لیے منع ہے جس کا نام محمد یا احمد ہو، دونوں چیزیں اکٹھی کرنی منع ہے کہ اس کا نام محمد اور ابو القاسم یا احمد اور ابو القاسم، تو جس کا نام کوئی اور ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، اسلم، اکرم ہے، تو وہ اپنے ابو القاسم رکھے گا تو اس کی کوئی مشابہت نہیں بنے گی۔ تو مشابہت تب بنے گی کہ نبی کی کنیت والی کنیت بھی اور نبی کے نام والا نام بھی رکھا جائے، تب وہ مشابہت بنتی ہے۔ بہرحال بہت سارے محدثین ان کی کنیت ابو القاسم ثابت ہے، تو اس لیے یہ ممانعت نبی کی زندگی کے اندر یہ تھی کہ جیسے کہ اس کا سبب ورود بھی ہے کہ آپ جا رہے تھے تو کسی آدمی نے دوسرے کو ابو القاسم کہہ کر آواز دی، تو آپ نے مڑ کر دیکھا تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے آپ کو نہیں، میں نے تو فلاں کو آواز دی تھی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھا کرو۔ دوسرا حصہ سے حدیث کا یہ ہے ومن رآنی فی المنام، جس نے مجھے دیکھا خواب میں، فقد رآنی، تو تحقیق اس نے مجھے دیکھا۔
جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے حقیقت کے اندر مجھے دیکھا ہے۔ وجہ یہ ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، یقیناً شیطان وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میرا حلیہ اور میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا آمدن، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اس کے اندر نبی پر جھوٹ بولنا بیداری میں یا نیند کی حالت میں، دونوں صورتوں میں منع ہے۔ بیداری میں تو یہ کہ کوئی بات بنا کر نبی کی طرف نسبت کرے، نیند کا یہ کہ خواب کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوا تو ایسے جھوٹا دعویٰ کر دے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ جس طرح کہ بہت سارے آج اس طرح کے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اور اپنی پیری مریدی کا چکر چلانے کے لیے جھوٹے دعوے کر دیتے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، تو جو اس طرح جھوٹا دعویٰ کرے اس کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کتاب و تعبیر حدیث نمبر 7042 کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ جو آدمی جھوٹا خواب گڑتا ہے، اس نے خواب کے اندر وہ چیز نہیں دیکھی اور دعویٰ کرے کہ میں نے دیکھی ہے، تو قیامت کے دن اس کو دو جو کے دانے دیے جائیں گے کہ ان کی گرہ لگا، اگر گرہ لگا سکے گا تو عذاب سے بچ سکے گا ورنہ نہیں۔ یہ تعلیق بالمحال، نہ جو کے 2 دانوں کی گرہ آ سکے نہ عذاب سے بچ سکے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے جو جھوٹا خواب گاڑ لیتا ہے۔ یہ روایت صرف نبی کے متعلق نہیں ہے جو ابھی بتلائی کہ جو کے 2 دانے کم گرہ دینے کا مکلف کیا جائے گا، یہ مطلق بات ہے کہ جو اس نے خواب میں نہیں دیکھا اب لوگوں کا کہ مجھے یہ نظر آیا ہے۔ تو جو نبی کے بارے میں کہے کہ نبی کو خواب میں نہیں دیکھا اور جھوٹ بولے کہ میں نے دیکھا ہے، اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی۔ تو گویا کہ یہ خواب دکھلانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کو خواب نہیں دکھلایا، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ مجھے یہ خواب دکھلایا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جھوٹے خواب جو ہے جو آج کل معمولی مفادات کے لیے، دوستیاں اور یاریاں لگانے کے لیے، تعلقات مضبوط کرنے کے لیے، میں نے یہ آپ کو خواب میں دیکھا، ماشاءاللہ رات ہم فلاں جگہ گئے تھے، ہم یہ کیا فلاں کیا، ایسے اپنے جھوٹ کے پلندے، اور اس کو ایک صرف مجلس کو گرمانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ باقی رہا کہ جس نے خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے حقیقتاً آپ کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آپ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اس نے نبی کو خواب کے اندر اسی حلیہ میں دیکھا ہو، اسی شکل و صورت میں دیکھا ہو جو احادیث کے اندر آئی ہے۔ احادیث کے اندر آپ کا حلیہ مبارک آیا ہے، آپ کا پورا سار کے بالوں سے لے کر پاؤں تک آپ کے تمام حلیہ جو وہ موجود ہے۔ اس پر الگ الگ کتابیں بھی ہیں، اردو میں بھی، عربی میں، باقی زبانوں میں کتابیں بھی موجود ہیں۔ انہیں جو احادیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر آپ کا شکل و صورت بیان کی گئی ہے، آپ کی حیات اور کیفیت بیان کی گئی ہے، اسی کیفیت کے ساتھ دیکھا ہو تو اس کی بات ہے۔ شیطان نبی کی شکل تو نہیں بن سکتا، لیکن شیطان یہ تو کر سکتا ہے کہ کسی اور کی شکل بن کر جھوٹ بولے کہ میں تیرا نبی ہوں۔ شکل کسی اور کی بن گیا ہے، بڑا بزرگ بن گیا، داڑھی بنائی ہوئی ہے، چولا پہنا ہوا ہے، اور آ کر کہے کہ میں تیرا نبی ہوں۔ تو نبی کی شکل و صورت تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور کی جھوٹی موٹی بن کر اس کو کہے، مثلا کیسے ثابت ہوگا؟ ایک تو یہ کوئی شکل و صورت وہ ایسی کو بیان کرے کہ میں نے خواب میں دیکھا جو احادیث میں نہیں ہے۔ مثلا مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے نبی کو دیکھا جی، میں نے کہا بیان کر بھی کیسا دیکھا؟ کہنے لگا ماشاءاللہ بالکل سفید داڑھی، سفید بال، سفید چولا پہنا ہوا، جبہ پہنا ہوا۔ میں نے کہا نبی کی داڑھی تو سفید تھی نہیں، آپ کی داڑھی مبارک کے اندر تو 20 کے قریب بال سفید تھے، آپ کی داڑھی تو سیاہ تھی۔ تو یہ کہنا کہ میں نے بالکل سفید داڑھی والا دیکھا،
تو یہ کیا یہ اس نے نبی کی شکل و صورت ایسی تھی؟ تو اسی طرح مثلا وہ جو شیطان ایک اور شکل بن کر یہ کہے، یہ کوئی شرکیہ کام کا کہے، کوئی کفریہ کام کی تلقین کرے، یا کہے کہ تجھے نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا نبی تجھے کہتا ہوں، یقیناً نبی تو کوئی شرکیہ اور کفریہ بات نہیں کہتے تھے۔ نبی نے تو نماز اور روزہ حج زکوٰۃ ساقط نہیں کیا، آپ نے تو تمام مکلفین کو اس کا پابند کیا ہے، آپ نے خود زندگی کے آخری لمحات تک نماز کو ادا کیا ہے۔ تو اب جو یہ کہے کہ تجھے نماز کی ضرورت نہیں، تو بخشایا ہے، جنت تیرا انتظار کرتی ہے، تو یہ یقیناً پیغمبر نہیں ہوگا، نبی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ تو اس میں یہ چیز دیکھنا لازمی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، کسی نے خواب کے اندر کسی بھی شخصیت کو دیکھا ہے، صرف یہ دیکھا کہ وہ سفید لباس ہے، سفید داڑھی ہے، اچھی دستار جبہ ہے، تو دعویٰ کرے کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، حالانکہ نہ اس شخصیت نے یہ اقرار کیا ہوتا ہے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں، نہ کوئی اور کرینہ ہوتا ہے، نہ اس کو احادیث کے اندر اس نبی کی شکل و صورت کا علم ہے، تو صرف ایسے دعویٰ کر دے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں آج کل یہ بہت ہی اس طرح کے دعوے کرنے والے ہیں، اور کئی ان کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد ہر چوتھے دن ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جس نے خواب کے اندر نبی کو دیکھا اس نے حقیقتاً دیکھا ہے، لیکن اس کے لیے یہ تصدیق تحقیق ہونا لازمی ہے کہ اسی شکل میں دیکھا ہے جو احادیث کے اندر ہیں، اور آپ نے شریعت کے مطابق اگر کوئی بات اس کو کہی ہے تو اس کے مطابق کہی ہے، تو یقیناً اس نے نبی کو دیکھا ہے۔ یہ احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے، کہ جتنا کچھ دیکھا ہو اتنا ہی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔